ہلو السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ عارف خان۔ جو قدم اس نے اٹھایا ہے یہ بالکل غلط ہے، غیر اسلامی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، شریعت میں منع ہے، اور سوسائڈ کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ میرے ساتھ کئی پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں مسجد فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب۔ سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس طرح جس لڑکی نے آتم ہتیا کی ہے، آپ کی پرتکریا جاننا چاہوں گا، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اس کا ہمیں بہت دکھ ہے، اور جو اس نے کیا وہ غلط کیا۔ حالات سے مجبور ہو کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی، اس کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے رحمت کا معاملہ فرمائے۔ کہیں کہیں لڑکیوں پر ظلم سامنے آتا ہے، اور کہیں کہیں سسرال والے بہت زیادہ زیادتی کر لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی برے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل یہ بات بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو نوجوان ہیں یا جوان لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ بھی کچھ غصے میں بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں۔ کوئی نس کاٹ لیتا ہے، کوئی کچھ کھا لیتا ہے، کوئی لٹک جاتا ہے، کوئی ڈوب جاتا ہے۔ بہت زیادہ آج کل جیسے ٹی وی پہ جو سیریل چلتے ہیں یا ٹی وی پہ جو فلمیں آتی ہیں، پروگرام آتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر نا لوگ بجائے اس کے کہ اچھی باتیں سیکھیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسرے مذہب والے بھی اس طرح کے لڑکے لڑکیاں ایسے کر رہے ہیں کہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا کے، نہ رکھ کے، اور وہ کچھ ایسا انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں جس سے ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور جان ہلاک کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مر جاؤ، تکلیف ختم۔ ان کا یہ سوچنا ہوتا ہے بھئی روز روز کی تکلیف ہے، اس سے تو بہتر یہ ہے مر ہی جاؤ، تکلیف ختم۔ لیکن مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تکلیف ختم نہیں ہوئی ہے، تکلیف تو شروع ہوئی ہے۔ سوسائڈ کرنا حرام ہے، ہماری شریعت میں قطعاً منع ہے، اور انسان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہاں، صبر کرنا، حالات سے لڑنا، اپنے رشتہ داروں کو جمع کرنا، جیسے لڑکی کا معاملہ ہے، اسی کا معاملہ ہے، عائشہ نام تھا غالباً اس کا، تو اب اس کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کو دارالقضاء میں جانا چاہیے، اس کو اپنے والدین سے کہنا چاہیے، اس کو سسرال والوں سے کہنا چاہیے، اس کو 4 آدمی جمع کرنے چاہیے، مسلمانوں کو پنچایت کو بٹھانا چاہیے۔ جو بھی ہو، لڑنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس پر ظلم ہو رہا تھا تو اس کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ ہیں۔ مفتی صاحب، لیکن اس میں ایک بات اور ہے، جب وہ اپنے گھر والوں سے بات کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، اب ہم بالکل تھک چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام قدم، یہ تمام جو پہلو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ قدم اٹھا چکے تھے، تب آخر میں جا کے یہ فیصلہ کیا، اور اس نے لاسٹ میں یہ بات کہی کہ مجھے نہیں معلوم مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں اسلامی نقطہ نظر سے کیا پہلو ہے اس میں؟ دیکھیے، ان لوگوں نے کون سے قدم اٹھائے، کون سے نہیں اٹھائے، اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو قدم اس نے اٹھایا ہے یہ بالکل غلط ہے، غیر اسلامی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، شریعت میں منع ہے، اور سوسائڈ کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ اور یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ مسلم نوجوان یا مسلم لڑکے لڑکیاں یا مسلمان قطعاً سوسائڈ کی طرف، خودکشی کی طرف، آتم ہتیا کی طرف نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں، محنت کریں، لڑیں، مقابلہ کریں، اپنے ساتھ لوگوں کو کھڑا کریں، کھڑے ہونے والے تیار ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ لڑکی اپنے، ایک تو لڑکی ہے، صنف نازک ہے، اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکی، اور وہ بہت جلدی نروس ہو گئی۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کی برائی نہیں کروں گا، لیکن لڑکی ہے، بہرحال اب کن حالات سے گزری، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے، اور آئندہ ایسا نہ ہو۔ مسلمانوں کو قطعاً سوچنا چاہیے کہ جہاں بیٹی ہے، بہو ہے، جہاں پر سسرال ہے، جہاں پر سمدیانہ ہے، جہاں پر رشتے ہیں،
نازک رشتے ہیں وہاں پر میاں بیوی کو بھی محبت سے رہنا چاہیے، سسرال والوں کو بھی محبت سے رہنا چاہیے، اور جہیز کا مطالبہ یا پیسے کا مطالبہ قطعاً ناجائز ہے، شریعت میں منع ہے۔ زیادہ جہیز دینا، زیادہ لین دین کرنا، زیادہ شاندار شادیاں کرنا، لاکھوں روپے شادی میں لگانا، یہ ناجائز ہے، یہ اسراف ہے، یہ گناہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور سوال ہوگا اور جواب دینا پڑے گا۔ جس طرح مفتی صاحب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جہیز کا مطالبہ بار بار اس سے کیا جا رہا تھا عائشہ سے، اور ٹارچر بھی اس کو کیا جا رہا تھا اس کے ہسبینڈ کی طرف سے، تو کیا ایسے میں جب اس نے آتم ہتیا کر لی، خودکشی کر لی، تو اس کا سارا الزام اور ساری ذمہ داری کدھر جاتی ہے؟ یہ جہیز کی جو پرتھا چل رہی ہے اس پر جاتی ہے، ہسبینڈ کے ٹارچر پر جاتی ہے؟ اس نے تو جان دے دی اپنی، اب کون ذمہ دار ان حالات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے جب تک پورے حالات نہ پتہ لگیں کچھ بھی کہنا مشکل ہے، لیکن اس کے لیے ذمہ دار تو وہی ہے جس نے ڈوب کر جان دی ہے، یہ ذمہ دار تو اس کے لیے وہی ہے۔ ہاں جنہوں نے ستایا ہے وہ گناہ گار ہیں، وہ اس کا میں معاف نہیں کر رہا، ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ان کو بے قصور نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں پھر وہی کہوں گا صنف نازک ہے، حالات سے وہ گھبرا گئی اور حالات سے مجبور ہو گئی، اس کو کوئی راستہ نہیں ملا۔ لیکن مجھے چونکہ حالات کا پتہ نہیں ہے وہاں پر کیا حالات گزرے، کس طرح کے معاملات تھے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج کل مسلمانوں کو خاص طور سے لڑکے لڑکیوں کو، بیٹوں کو، بہوؤں کو اور ذمہ دار لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر راستے رکھے ہیں، آپشن رکھے ہیں۔ آپ 4 آدمیوں کو بٹھا لو، آپ دارالقضاء میں چلے جاؤ، آپ اپنے حق کے لیے لڑائی لڑو اور صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے راستے رکھے ان کو اپناؤ۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، نسیں کاٹ لینا، ڈوب جانا، مر جانا، یہ تمام چیزیں ہماری شریعت میں منع ہیں، اور یہ کسی بھی طرح سے ہم اس کو جائز یا اچھا نہیں کہہ سکتے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اس پورے مدعے پر بات کرنے کے لیے، تفصیل سے اپنی رائے رکھنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے ڈاکٹر مفتی مکرم مسجد فتح پوری کے شاہی امام، جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ اس لڑکی نے تو اپنی جان دے دی ہے، لیکن اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ بھی غلط ہے کہ جہیز آپ مانگیں اور پھر ٹارچر کریں۔ یہ سماج میں بہت تیزی سے رائج ہوتا جا رہا ہے، خاص طور سے مسلمانوں میں اس کو روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس لڑکی نے جان دی ہے اس کے لیے وہ خود ہی ذمہ دار بھی ہے، کیونکہ اس نے یہ غلط قدم اٹھایا ہے۔ مفتی صاحب کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اس کو ہمت سے کام لینا چاہیے تھا، دارالقضاء میں جانا چاہیے تھا، لوگوں کو بٹھا کر، کئی ایسے اہم لوگ ہوتے ہیں گھروں میں بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کو بٹھا کر اس معاملے کو سلجھانا چاہیے تھا، تاکہ یہاں تک کوئی ایسی نوبت نہ آتی کہ اس لڑکی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ دلی سے INN چینل کے لیے ساحل نقوی۔